والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الباء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بعد الصلاۃ والسلام دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک مرتبہ آواز میں پھر تمام اہل علاقہ کو مطلع کر دو کہ آپ کی اس وجود والی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی. اب آپ جلد مسجد میں پہنچیں. تو 15 منٹ باقی ہے تو اس میں آج کے دن کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کی جاتی ہیں. آج کے عید الاضحیٰ کے خطبے کا عنوان ہے خوشی کا اسلامی تصور. کہ اسلام میں خوشی کا تصور کیا ہے. انسان کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے اگر وہ اسے ملے تو اسے حقیقی طور پہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر قدر نہیں ہے وہ مل جائے تو پھر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اور ان کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ قربانی کریں، مختلف جانور ذبح کیے، پھر حکم ہوا جو پسندیدہ چیز ہے اس کو قربان کرو. تو عرض کی باری تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، بڑا عزیز ہے، میں بڑا اس سے پیار کرتا ہوں، فرمایا اسے قربان کرو. جب آپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا رہے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا اور رب کو راضی کرنا یہ ان کے مطمع نظر ہے، اور اسی کو وہ چاہتے ہیں، اور اس کی قدر جو ہے وہ ان کے دل کے اندر ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا یہ کتنی بڑی خوشی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور شخص ہوتا تو پھر اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہوتا؟ وہ پریشانی سے بخلا جاتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ خوشی کی کیسی کیفیات ہے کہ یا اللہ تو نے حکم کیا ہے اور میں تیرے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں اور عمل کر رہا ہوں. یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور تیرے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہوں. تو اللہ کی رضا یہ آپ کے مطمع نظر تھی، اس لیے آپ بڑے خوش ہیں. تو عزیزان من، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی ہر خوشی کے اندر ہمیں جو ہے وہ مطلوب ہونی چاہیے. اور خوشی کا اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ خوشی کا وہ انداز اپنایا جائے جو شریعت کو مطلوب ہے، اور شریعت سے ہٹ کے اگر خوشی کی جائے تو وہ خوشی درست نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اب ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں، اسی طرح ذکر اللہ کرتے ہیں. عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ
جو پڑھ کے اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کو احسان کرے تو اللہ ان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور پڑھنے والا جب مرے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ تو یہ ہمیں آج کے دن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، ذکر اللہ کریں، اور پھر یہ خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اور اچھا کھانا پینا، اور جائز طریقے کے جو کھیل ہیں وہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی ہے اور خوشی منانے کے انداز ہے۔ عزیزان من، خوشی کے جو قابل تعریف انداز ہے، قابل تعریف خوشی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب فرما دیجیے اللہ کا فضل ملے یا اس کی رحمت ملے، فلیفرحوا، تو خوشی مناؤ۔ یہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ گن کے جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے۔ دل اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مجھ پہ رحمت ہوئی جو تو نے مجھے ہدایت دی، مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اس بات پہ دل خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کی دوسری نوعیت یہ ہے خوشی کی کہ بندہ عرض کرے باری تعالیٰ تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے کہ یا اللہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر حج کی سعادت ملی ہے تو کہے یا اللہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی تو میں تیرے گھر میں تیرے عبادت کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس بات پہ بھی جو ہے وہ خوشی منائے۔ اور پھر اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی پہ بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کے قابل تعریف انداز ہے۔ اور مذمت کے انداز اس کے حوالے سے کہ دیکھے بندہ جو ہے وہ بے حیائی، بد نگاہی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور گانے وغیرہ سننا، یہ عید کے موقع پہ، یہ عید کا دن اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، اور کئی لوگ قربانی بھی کر رہے ہیں، ساتھ میوزک بھی چلائے ہوئے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، فوش چیزیں بھی جاری ہیں، گالی گلوچ بھی جاری ہے۔ یاد رکھیں یہ گالی نکالنے کا دن نہیں ہے، یہ میوزک اور گانے سننے کا دن نہیں ہے، یہ گناہ میں ملوث رہنے کا دن نہیں ہے، یہ دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے۔ اور اس دن جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اور پھر یہ صدقہ و خیرات کرنے کا دن ہے۔ خوشی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ خوشی منانا انسان کا ایسے نہ ہو کہ آخرت کو بھول جائے اور اس کے اندر تکبر آ جائے اور دوسروں کو وہ کمزور اور کمتر سمجھنے لگے۔ جیسے اگر کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس کے مقابلے میں وہ اکڑ کے بتا رہا ہو تینوں تے اے چیز ملی، مینوں اے شے ملی، اس طرح کی بات نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکڑنے، تکبر کرنے کی وجہ سے، دوسروں کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے قانون کو بھی غرق کر دیا گیا۔ لہذا جو بھی نعمت ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ نہ کہے یہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ کہے یہ میرے مالک کا جو مجھ پہ احسان ہے، یہ اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہے، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ عزیزان من، خوشی کے اندر خود پسندی اور ریا کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جاننا، اور خود ستائی یعنی اپنی تعریف کے کلمات اپنے کمال کے طور پہ بیان کرنا۔ ایک ہے یہ کہ کہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے جو اس نے مجھ پہ کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے۔ اور خوشی کا انداز، ایک شخص محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کون شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اور کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا لوگوں کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب بندوں میں سے، اور فرمایا اللہ کو جو پسند اعمال ہے ان اعمال میں سے یہ ہے احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے۔ یعنی ایک مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دینا، اس کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا۔ اب خوشی داخل کیسے ہوگی؟ اگر وہ یہ ذہن بنا لے کہ میں نے لوگوں میں خوشیاں بانٹ لی ہیں، تو پھر اس سوال کا اسے خود ہی آسانی سے جواب مل جائے گا کہ خوشی کیسے داخل کی جائے گی۔ فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ اب یہ خوشی کا دن ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ میری یہ کوشش کس حد تک ہوئی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کی۔ اللہ نے مجھے اگر عطا کیا ہے، میں کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور کرنا چاہیے کہ میں جس طریقے سے بھی ہو سکے، جتنی وسعت بھی ہے اس کے اعتبار سے ہی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او تکشف عنہ کربۃ، فرمایا مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ کو پسند عمل ہے، اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ اور فرمایا او تقضی عنہ دینا، یا کسی کے قرض کو ادا کرنا، فرمایا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے، کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں۔ اور فرمایا او تطرد عنہ جوعا، فرمایا کسی کی بھوک کو دور کر دینا، کوئی بھوکا مسلمان ہے اسے کھانا کھلا دینا، تو یہ بھی اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، فرمایا یہ مجھے اس میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ۔ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کو مسلمان کی جو ہے وہ حاجت کو پورا کرنا یہ کس قدر پسند ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے خوشی کے حوالے سے۔ اور پھر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کے ذریعے اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان من، اگر انسان صبح اٹھتا نہیں ہے، وضو کرتا نہیں ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، تو وہ شیطان کے جو ہے وہ جال کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کی بدی میں آ کے 3 گرے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فارقد، کہتا ہے کہ رات تیرے لیے بھی بڑی پڑی ہوئی ہے، سوتا رہے، بڑی لمبی رات ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَنْقَذَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا جب بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یہ نیند سے بیداری کی دعا پڑھتا ہے، یہ ویسے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا ایک گرہ کھل جاتی ہے اٹھنے سے اور اللہ کا نام لینے سے، ایک گرہ کھل گئی۔ اب فرمایا فَإِن تَوَدَّعَ،
انحلت عقدۃ، فرمایا جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور فرمایا فَإِنْ صَلَّى، نماز کے لیے مصلی بچھا لیا، نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب جب وہ صبح کرتا ہے بڑا ہی چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اور فرمایا وہ نفیس نفس ہوتا ہے، وہ پاکیزہ نفس کی صورت میں صبح کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ عزیزان من، یہ انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں رہے اور دن کا آغاز نماز سے، تلاوت قرآن سے کرے۔ اور ہماری اس مسجد کے ترینہ خادم جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک مسجد کی تعمیر بھی کی اور ساتھ مسجد سے محبت بھی انتہا درجے کی کہ مسجد کے اندر زیادہ وقت وہ گزارتے تھے، اور مجھے کہا گیا کہ ان کے حوالے سے ایک آدمی گفتگو کی جائے، تو اگر ہم گفتگو کریں ان کے لیے یا نہ کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ عمل کرتا ہے اور زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے تو یہ اللہ کی رضا اسے شامل ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس دور میں بھی اور اس قدر مصروفیات کے باوجود بھی بندہ ہر شے چھوڑ کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، بیماری کو آڑ نہیں بناتا، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بناتا، تو پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اس پہ کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، بڑھاپا آڑ نہیں بنا، بیماری آڑ نہیں بنی، کمزوری آڑ نہیں بنی، اور وہ مسجد کے اندر زیادہ وقت گزار رہا ہے۔ اور میں نے انہیں دیکھا کہ ہر روز حاجی صدیق صاحب ہر روز صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے لیکن کھڑے ہو کے قیام ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دنیا سے دیکھتے دیکھتے ہی ہم نے بھی ایک دن چل بسنا ہے، آخرت کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سامان کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔